وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مومن شخص کی پہچان ہے کہ وہ لگاتار استمرار کے ساتھ مداومت پر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے بندے مومن کے لیے سوائے موت کے کوئی اور وقت نہیں ہے جو اسے عبادت سے روک دے۔ مومن کی عبادت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی موت نہ آ جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندو، اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے کے لیے تم جتنی محنتیں کوششیں کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ محنت کے ساتھ تم اس کی فکر کیا کرو کہ وہ اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی نیکیاں، قربانیاں ہر ایک کی نہیں قبول کرتا، متقیوں سے نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کو حضرت علی نے کوڈ کیا۔ یہ آیت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کے پس منظر میں ہے۔ دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تھی، دونوں کو قربانی کہا گیا، لیکن قبول صرف ایک کی ہوئی۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں اہتمام اس بات کا کرو کہ تمہاری کی گئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے فضالہ ابن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میری کوئی نیکی قبول ہو گئی تو دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں اور خزانوں سے بہتر میں اس کو سمجھوں گا۔ بس معلوم ہو جائے یقین سے کہ فلاں نیکی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن میں نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقیوں سے ہی نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی نشانیاں قرآن میں یہی ذکر کی گئی ہیں۔ وہ لوگ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے، اور ایک مومن بندے کے لیے، ایک کامیاب عبادت گزار شخص کے لیے اور ایک ہوشیار انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی کام کرنے کے بعد وہ 3 کام کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنا پرانا کام صحیح کیا یا غلط، رہنے دیجیے مجھے صاحب، رہنے دیجیے، صحیح کیا یا غلط، تو وہ 3 کام کرے۔ ایک یہ، اگر ایک مومن بندہ ہے اس کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہے، عبادت کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جانے کے بعد ایک مسلمان کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا، اور محاسبہ 3 چیزوں سے ہوگا۔ نمبر 1 کہ جو نیکیاں میں نے کی ہیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ نمبر 2 میں نے نیکیاں جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں کی ہیں
اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسے اعمال مجھ سے سرزد نہ ہو جائیں جن سے وہ نیکیاں برباد ہو جائیں یا کسی اور کے کھاتے میں چلے جائیں۔ اور نمبر 3، جو نیکیاں کرتا رہا ان نیکیوں میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ جو نوافل میں سے تھے وہ پورے سال اپنے ساتھ لازم کر لے اور مسلسل کرتا رہے۔ جو فرائض ہیں اس کا اہتمام تو کرنا ہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے دونوں لوگوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرنی شروع کر دی، خانہ کعبہ کو بنا کے کھڑا کر دیا، اللہ کے رب العالمین کی نگاہ میں یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر بھی اتنی بڑی نیکی کے کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو میری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے، نیک لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اکڑنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد جتلانا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں یہ نیکی برباد نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ترمذی کتاب التفسیر میں 3175 میں ایک روایت آتی ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جنتی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل تھراتے رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمیں بھی پلٹ کے جانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو سنا اور پڑھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال کر بیٹھتی ہیں یا رسول اللہ اہم الذین یشربون ویسرقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت جو ابھی ابھی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، کہ اے اللہ کے نبی کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب بھی پیتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، اپنے شراب پینے کی وجہ سے ڈرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ چوری بھی کر بیٹھتے ہیں، اپنے چوری کرنے کی وجہ سے ڈرتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد جو لوگ ڈرتے ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو رد نہ کر دے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں قبول نہ کی جائیں، اس کے لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ایسے لوگوں کے بارے میں۔ آج رمضان کا مہینہ گزر گیا، عید بھی چلی گئی، ہمارے چہروں پہ خوشیاں بھی آ گئی، بچوں کی چہروں پہ خوشیاں آ گئی، گھر میں خوشی کا ماحول، محلے میں خوشی کا ماحول، رشتہ داروں میں خوشی کا ماحول۔ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادت کی ہمارے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اے اللہ جو میں نے عبادت کی ہے ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، اسے تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین نے اگر لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کو بھی قبول فرما لیا تو ہماری
زندگی کی نیا پار ہو سکتی ہے، ہم جنتی بن سکتے ہیں۔ فضالہ ابن عبید فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی قسم ہے، اگر دنیا میں مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی میری قبول ہو گئی تو میں ساری دنیا کو داؤں پہ لگا دوں اس نیکی کے لیے۔ آج ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد کہتے ہیں میں نے سلف صالحین کی زندگی کو دیکھا ہے، میں نے اپنے پرانے لوگوں کی زندگی کو پڑھا بھی ہے، میں ان کے ساتھ رہا بھی ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک وہ صحابہ کرام ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے اے اللہ جو بھی نیکی ہوئی اسے قبول فرما دے اور اگلا رمضان مجھے نصیب فرما دے۔ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، اس طرح سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل ہمیں یہ کرنا ہے کہ نیکیاں بڑی انمول چیزیں ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کی نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی۔ ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسے ہم کام نہ کر جائیں کہ نیکیاں ہی ریجیکٹ ہو جائیں، اور اگر نیکیاں مل بھی جائیں تو ایسے کام نہ کر جائیں کہ نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں چلی جائیں۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ آپ کی ہماری نیکیاں ہی رد کر دی گئیں، وہ نیکی تھی ہی نہیں جس کو ہم نے نیکی سمجھ لیا تھا۔ دوسرا یہ کہ نیکی ہم نے کی لیکن اس کے بعد ہم نے ایسے وائرس والے کام کر لیے کہ ہماری وہ نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ نیکیاں کرنے کے بعد انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہیں ایسے کام نہ کر بیٹھوں کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور میری پچھلی زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر ڈالے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیغمبر آپ کی زندگی پوری نیکیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ بھی اور آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں سب کو میں نے یہ بات بتا رکھی ہے کہ اگر نیکیوں کے بعد کوئی شرک کرے گا تو ساری نیکیوں کو میں برباد کر دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کے بعد ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس میں سیر فہرست شرک، دوسروں کے حقوق غصب کرنا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک عورت کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے مکہ میں ایک عورت رہتی تھی جو دماغ سے تھوڑی پیدل تھی، وہ مضبوط سوت کاٹتی تھی، اپنے ہاتھوں سے مضبوط سوت کاٹنے کے بعد جب وہ بن جاتا خود اپنے ہاتھوں سے اتنی ہی محنت سے اس کو بگاڑ دیتی تھی۔ اللہ نے اس عورت کی بے وقوفی کی مثال دی ہے اور کہا مسلمانوں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے ہی ہاتھوں سے سوت کاٹتی ہو اور بعد میں اسے خود محنت سے توڑ ڈالتی ہو، اس کے پرخچے بکھیر دیتی ہو۔ فرمایا اللہ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اے ایمان والو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے ہاتھوں سے مضبوط سوت کاٹنے کے بعد اس کے پرخچے بکھیر دیتی ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑوں میں کر ڈالتی ہے۔ یعنی اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کے نام پہ وعدے تو لے لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے اللہ سے وعدے کیے، توبہ کیے، اے اللہ تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہ گناہ نہ کروں گا، رمضان ختم ہونے کے بعد پھر ہم دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو وعدہ لینے کے بعد، جو اپنا سارا کام کرنے کے بعد مضبوطی سے کرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ ڈالتی ہے۔ تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم نے خود اللہ سے توبہ کیے، توبہ کرنے کے بعد رمضان کے بعد تم پھر سے اسی گناہ میں پھنس گئے۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب،
آپ نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا نیکیاں ہماری ہیں، کل کو کوئی اور لے لے گا، اور یہ انتہائی زیادہ بیوقوف انسان کی پہچان ہے کہ محنت سے ہم کمائیں، محنت سے ہم جمع کریں، خون پسینے ہمارے لگیں، محنت ہماری لگے اور نفع کوئی اور لے جائے، بلکہ ہماری پونجی ہی کوئی اور ہڑپ لے جائے، اس کی کوئی محنت نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر تمہیں کوئی گالی دے تو صرف اتنا بولو میں روزے سے ہوں۔ اگلا اگر گالی دے رہا ہے تم نے کہہ دیا میں روزے سے ہوں، اس کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں اور تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اگر اگلے کی نیکی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فقیر و قلاش و مفلس میری امتی کا کون شخص ہے؟ دنیا کے اعتبار سے آپ نے سوال نہیں کیا تھا، صحابہ نے عرف عام کے حساب سے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان تو مفلس اور فقیر اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، زندگی گزارنے کا جس کے پاس سامان نہ ہو، جیب میں دینار و درہم نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں دنیا کے مفلس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، آخرت کے دن کون فقیر ہوگا، کون محتاج ہوگا، میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا مفلس، میری امت کا فقیر شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا، نمازوں کی عبادتیں، نمازوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، صدقات و خیرات کی نیکیاں لے کر آئے گا۔ ایک طرف اس کے نام اعمال میں ان عبادات کی نیکیاں بھی موجود ہوں گی، وقد شتم ھذا وقد قذف ھذا وضرب ھذا، لیکن ساتھ ہی میں کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، ساتھ ہی میں کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، ساتھ ہی میں کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ انصاف دلائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جن کے اوپر ظلم کیا ہے ان کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ جب ساری نیکیاں نمازوں کی بھی ختم، روزوں کی بھی ختم اور صدقات و خیرات کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس ظالم شخص کے اوپر ڈال دے گا۔ انجام یہ ہوگا کہ سارے نام اعمال سے نیکیاں ختم، اب صرف گناہ ہی گناہ باقی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اب اس کے نام اعمال میں کوئی وزن باقی نہ رہے گا، صرف گناہ ہی گناہ باقی بچیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا او میرے فرشتے اب یہ جہنمی ٹھہرا، اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شروعات جس کی اچھی تھی، نیکیاں لے کر آیا تھا، نماز کی نیکیاں اس کے پاس تھی، روزوں کی نیکیاں اس کے پاس تھی، صدقات کی نیکیاں تھی، لیکن ساتھ میں حقوق العباد میں بڑا بے ایمان تھا، گالیاں دیتا تھا لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، الزام لگاتا تھا لوگوں کے اوپر، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائے گا اور کل قیامت کے دن بدلے میں صرف اور صرف ایک ہی چیز دی جائے گی اور وہ ہوگی نیکی۔ اس لیے وہاں نیکی کے لیے ہر کوئی پریشان ہوگا، اپنے سگوں کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی ایک نیکی مانگ نہ لے۔ نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اے اللہ جو نیکیاں کی ہیں وہ سیف رہیں، محفوظ رہیں، ہمارے ہی کھاتے میں رہیں، کسی دوسرے کے کھاتے میں نہ چلی جائیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز محاسبے کے لیے، عبادات اللہ کو وہ پسند ہے جو لگاتار ہوتی ہوں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نفلی عبادتوں کے بارے میں خاص طور سے ہے، ورنہ فرض عبادتیں جیسے رمضان میں تھی ویسے رمضان کے بعد بھی ہیں۔ رمضان میں تراویح ہم نے پڑھی الحمدللہ، لیکن یاد رکھیں 8 رکعت 20 رکعت پورے قرآن، ہاف قرآن، اس سے کہیں زیادہ افضل ہے فجر کی 2 رکعت۔
فجر کی 2 فرض نماز. اگر کسی نے رات کو تراویح پڑھی ہے اور فجر کی 2 رکعت فرض چھوڑ دیے، وہ گناہ کیا ہے، وہ مجرم ٹھہرا ہے. سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں، فرائض پر جم جائیں، اور یہ پوری زندگی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف تاقراتوں میں کرنا ہے، یہ پوری زندگی کرنا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، مومن کی عبادت کو روکنے کے لیے اس کی موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وقت نہیں ہے کہ جس وقت کہا جائے کہ ہاں اب چھٹی ہو گئی تمہاری. ہم اور آپ چھٹی کب سمجھتے ہیں؟ عید آئی چھٹی. آپ دیکھ لیجئے پوسٹ وائرل ہیں، طرح طرح کے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس بھی لگایا ہو کہ جو حقیقت میں گھر والے تھے وہ باقی ہیں، اور جو حقیقت میں مہمان بن کر آئے تھے وہ چلے گئے. نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. رمضان کا چاند آیا، نمازیوں کا سیلاب آیا. عید کا چاند آیا دکھا، وہ سیلاب کھرپتوار کے ساتھ بہہ گیا. اصلی جو گھر والے تھے وہی باقی بچے. یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب المساجد میں 783 حدیث نمبر ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل ادومها وان قل. آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے گرچہ کم کیا جائے. اور یہ فارمولہ اپنی زندگی میں بھی آپ لاگو کریں. بڑا عجیب و غریب فارمولہ ہے یہ، عبادات کے معاملے میں بھی ہے اور دنیا کے معاملے میں بھی. آپ اس کو لاگو کریں کامیاب ہوں گے. آپ کوئی کام کریں لگاتار کریں، کنٹینیو کریں، صبر کے ساتھ کریں، گرچہ تھوڑا ہی کریں، ایک نہ ایک دن آپ کو رزلٹ ملے گا اور اچھا رزلٹ ملے گا. یہ زندگی کے ہر فیلڈ میں کام آ سکتا ہے. آپ نے عبادت کے معاملے میں بیان فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل عمل، سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، لگاتار کی جائے، گرچہ تھوڑی ہی کی جائے. اور یہ فرض نمازوں کے بارے میں نہیں ہے، فرض تو متعین ہے، فرض تو فکس ہے. ظہر کی 4 تھی رمضان میں، رمضان کے بعد بھی 4 ہی ہے. عصر کی 4 تھی تو 4 ہی ہے، اس میں کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. افسوس یہ ہے ہم مسلمانوں نے بعض نفلی عبادتوں کو فرض سے زیادہ بڑھا دیا اور فرائض کی ہم نے وہ اہمیت نہ دی جو دینی چاہیے تھی. اب یاد رکھیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا اس کی نمازوں کا کیا جائے گا. اگر انسان نماز کے سوال میں کامیاب ہوگا تب معاملہ آگے بڑھے گا. اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا تو اس کے قتل کا، اس کے ظلم کا سوال کرے گا. دونوں معاملے میں محتاط رہیں. آج رمضان ختم ہوا، ہماری نمازیں بھی ہمارے طاق میں چلی گئیں جیسے ہمارا قرآن ہمارے طاق میں چلا گیا. رمضان میں جو بھی عبادتیں کرتے تھے، اس تیسرے پوائنٹ کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس میں سے تھوڑا ہی حصہ لیں لیکن سال بھر برقرار رکھیں. رمضان کا مہینہ ایکسپیریمنٹ کا، تجربے کا مہینہ تھا. مومن کو اللہ رب العالمین اس کو مجرب بنانا چاہتا تھا، عادی بنانا چاہتا تھا. ہم اور آپ اس عادت کو اپنائے رکھیں، اسے چھوڑ نہ دیں. اور آپ یاد رکھیں رمضان میں اچھے وہ لوگ جن کو کسی بری چیز کی لت اور عادت لگی رہتی ہے لیکن اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، رمضان کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے، وہ بری سے بری لت کو چھوڑ دیتا ہے. 1 مہینے تک جس بری لت کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ رکھے، کیا ایسی بری بلا آ گئی کہ 1 مہینے کے بعد بھی وہ چیز ہماری عادت نہ بن سکی؟ جس کو انسان 1 ہفتے کر لیتا ہے، کہتا ہے میری عادت بن گئی، چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. 1 مہینے تک جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کی عادت نہیں بن رہی ہے. یہ افسوس کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے. وہ ہماری عادت بننی چاہیے. ایک بار صحیح بخاری کتاب صلاۃ التہجد باللیل 1152 حدیث کا نمبر ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، فرمایا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ،
لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح تم مت ہو جانا. آپ نے نام لیا ہے، راویوں نے یہاں پر نام حذف کر دیا. علماء نے بیان کیا اس لیے کہ تاکہ ان کی کوئی تنقیص نہ لازم آئے، نام نہیں لیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح تم نہ ہو جانا. وہ کیا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیا ہے. بات کیا ہے؟ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے. تم اس کی طرح سے نہ ہو جانا کہ تم بھی تھوڑی دن تک عبادت کرنا اس کے بعد چھوڑ دینا. یہ فرض کی بات قطعاً نہیں ہو رہی ہے، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے امام بخاری نے اسی حدیث سے یہ بھی استدلال فرمایا ہے کہ تہجد امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ نفلی عبادتوں میں سے ہے. نفلی عبادت کے بارے میں میرے رسول کا یہ آرگومنٹ ہے، یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کا بیان ہے کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو تھوڑے دن کر رہا ہے اس کے بعد چھوڑ دے رہا ہے. یعنی آپ نے جو وہ فرمایا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو لگاتار ہو گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. رمضان کا روزہ ختم ہوا، 29 دن کا، 30 دن کا. رمضان کے بعد 6 دن اور روزے رکھنے ہوتے ہیں. یہ فرض تو نہیں ہے، یہ سنت ہے. شوال کے 6 روزے. علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد والے مہینے میں 6 روزے رکھنے کے لیے کیوں کہے؟ اس کے بعد والے میں بھی کہہ سکتا تھا، سال کے دیگر مہینوں میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے شوال ہی کو کیوں چنا؟ کہا اس لیے کیونکہ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد سنتیں مؤکدہ پڑھتے ہیں، یہ شوال کے 6 روزے سمجھ لیجئے اس فرض روزوں کے بعد کے سنت مؤکدہ کے روزے ہیں. یہ سنت کے روزے ہیں اور اسے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام کی روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. سال بھر اگر آپ روزے رکھو اسلام میں منع ہے. آپ سال بھر روزے نہیں رکھ سکتے لگاتار 365 دن، اسلام نے منع کیا ہے. یہ بابا گیری، یہ سادھو گیری اسلام میں منع ہے. اسلام کہتا دنیا بھی جیو، آخرت بھی جیو، لیکن آخرت کا پہلو، دین کا پہلو تمہارے اندر غالب آنا چاہیے. اسلام نے کہا تمہیں ہم ترکیب بتلاتے ہیں، تمہیں ہم طریقہ بتلاتے ہیں کہ تمہیں سال بھر عبادت بھی نہیں کرنی ہے اور پورے سال کا ثواب ملنا ہے. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک نیکی اگر اچھے ڈھنگ سے کی جائے تو میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں. ایک نیک کام اگر اچھے طریقے سے کیا جائے میں 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہوں. 30 روزے رمضان کے رکھ لیے 300 دن روزوں کا ثواب ملے گا، اور باقی جو 60 دن بچتے ہیں کا یہ 6 روزے تم رکھ لو، پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کان کصیام الدہر، پورے سال روزہ رکھنے کے ہم مثل روزہ ہو جاتا ہے جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ ختم ہوا، عید ختم ہوئی، اس کے دوسرے دن سے آپ کو روزہ رکھنا نہیں. اس پورے مہینے میں کبھی بھی آپ 6 روزے رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ روزے رمضان کے بعد کے یہ سنت کی حیثیت کے روزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سال بھر روزے کے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات ایک مسلمان کے لیے بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ نمازی تھا، اس کے سر پہ ٹوپیاں تھیں، اس کے چہرے پہ داڑھیاں تھیں، اس کے جسم پر ایمان دکھتا تھا، اسلام دکھتا تھا، وہ بے ایمانیوں سے توبہ کر رہا تھا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے، سب کچھ تھا. دل اللہ کے لیے موم تھا، ہاتھوں میں قرآن تھا، اور دل میں ذکر الہی تھی، اور زبان پہ بھی ذکر الہی تھی، سب کچھ اچھی زندگی چل رہی تھی. وہ عید کے چاند نکلنے کے بعد انسان بدلا کیوں؟ کیا ایک مہینے کی عبادت میں اتنا بھی اثر نہ تھا کہ اسے کم سے کم بقرعید تک لے جاتی ہے؟ کم سے کم وہ بقرعید تک نیک من کے رہتا. ہماری عبادتوں میں خلوص نہیں رہا، اس لیے اس کا اثر بھی نہیں رہا.
اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے جو رکھتے ہیں یہ علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ اس نے رمضان کے روزے اللہ کے لیے خلوص سے رکھے ہیں. اس کو اتنا اچھا لگا کہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی 6 رکھ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اسے معلوم ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کی اور بات ہے لیکن بعد کے روزوں کی اور بات ہے، اس کے باوجود رکھ رہا ہے. یہ اس کے خلوص کی، اس کے للہیت کی دلیل ہے، اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور آج ہم مسلمان رمضان ختم، مسجدیں خالی، عید کا چاند کیا نکلا، عید کی نماز ہم کیا پڑھے، ظہر میں ہی مسجد خالی، عصر میں مسجد خالی، مغرب میں مسجد خالی، پھر لے دے کے وہی 3-4 لوگ باقی بچے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اللہ کے نبی کی صحیح روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور کافروں مشرکوں کے درمیان جو چیز خط امتیاز ہے، پہچان کی چیز ہے، وہ نماز ہے. میری امت کے لوگوں جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے، وہ کافروں والا عمل کرتا ہے. اور آج ہم سال کی 11 مہینے نمازوں سے دور ہوتے ہیں. ہفتے میں 1 دن 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ٹوپی لگا کر سرما لگا کر ہم سوچتے ہیں مسلمان ہو گئے. امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، علماء حق کا ایک بڑا گروہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو جاتا، مرتد ہو جاتا ہے. اور ہم نے بتایا بھی کہ نیکیاں کرنے کے بعد کچھ ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں. اور اگر یہ معاملہ صحیح ہوا کہ انسان نماز چھوڑنے سے مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو پھر ساری نیکیاں تو برباد ہو گئی. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اس لیے رمضان کے بعد بھی ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرو اپنے رب کی اس وقت تک جب تک کہ یقین نہ آ جائے. یقین کا مطلب ہے موت. جب تک کہ موت نہ آ جائے تب تک انسان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. 1 مہینے سے 2 مہینے سے 6 مہینے سے سال سے 2 سال سے انسان کی، مسلمان کی عبادت کو نہیں روکا جا سکتا، اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، ہماری پوری زندگی عبادت کے لیے. اور آسان ہے بڑا، اسلام پہ چلنا بڑا آسان ہے. ہماری سوچ کا فرق ہے، ہمارے جذبات کے فرق ہے. آپ دیکھیں ابھی رمضان ختم ہے، ایک شخص جو شراب کا عادی ہو، مسلمان ہے، شراب پیتا ہے، ایک شخص جو کسی نشہ کی لت میں ہو، اسے آپ صبح سے لے کر مغرب تک روک لیجئے کہ 1 سگریٹ بھی آپ کو نہیں پینا ہے، وہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا. وہ پی لے گا، چپکے چوری کسی طرح سے پی لے گا. لیکن رمضان میں وہی شخص نہیں پیتا تھا. معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں اس کی نیت اچھی تھی، وہ سوچ رکھا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، تب کر لے گیا. اب اس کی نیت نہیں صحیح ہے. اب اس نے یہ سمجھ لیا رمضان کا اللہ کچھ اور تھا اور رمضان کے بعد کا اللہ بدل گیا ہے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں بدلا ہے. وہی اللہ ہے جو رمضان میں تھا، جو رمضان میں سن رہا تھا، جس کی عبادت ہم رمضان میں کر رہے تھے. ہمارا اللہ آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ وہی رہے گا. ہمیں اسی اللہ کو خوش کرنا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بدلیں. رمضان سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے آپ کو بدل کے دکھائیں، دین پر چل کے دکھائیں. اور 5 وقت کی نمازیں پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں، زندگی بھی جیتے ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو انہی میں سے بنائے. آمین.